اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ 11 محرم الحرام میں محبت کا روحانی وظیفہ ہے۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ وظیفہ کر سکتا ہے اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یا بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہے اگر وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، لڑائی جھگڑے میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ان میں باہمی محبت پیدا ہو جائے گی اور ہر قسم کی چپل کش دور ہو جائے گی۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی ویڈیو کا آغاز کروں گی، اس سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ تو آپ سب مل کر بھی میرے ساتھ درود پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 11 محرم الحرام کا مبارک اور بابرکت دن ہے۔ جیسے کہ محرم الحرام بہت ہی مبارک مہینہ ہے، تو جب میدان کربلا میں تمام حضرت امام حسین کے ساتھ باقی میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد اگلے 11 محرم الحرام کے دن کوفہ والے تمام اہل بیت کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اب جو واقعات وہاں پر پیش آئے، وہ واقعات بیان کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، اپنے سے واقعات گھڑے ہوئے بیان نہیں کرنے چاہیے، تو ان کی طرف بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں گی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ سب من گھڑت روایات ہیں۔ یہاں پہ ایک بات خصوصی ہمارے علم میں آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح جب نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ سورج ہی نہیں بلند ہوا تھا۔ تو اب آپ نے اس سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سورج اس لیے بلند نہیں ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے سر کا بال ایک ننگا ہے، جس کی وجہ سے آج سورج بلند نہیں ہوا۔ تو جب ان پاک ہستی کی والدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا بال ننگا ہو تو سورج ہی بلند نہیں ہوتا، تو ان پاک ہستیوں کے سروں سے کس طرح سے دوپٹے اتارے جا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ یہ سب من گھڑت روایات ہیں، تو اس کے لیے اہل علم سے رابطہ کیا کریں، اہل علم کے وعظ سنا کریں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ کسی غیرے کی صحبت میں بیٹھ کر آپ لوگ ایسے غلط مسائل بیان کر کے خود کفر کے گھڑے میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ 11 محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ جن میاں بیوی کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپس میں اتفاقی نہیں ہے، کیونکہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان اگر اتفاق نہیں ہوتا تو گھر کی فضا بہت ہی ناخوشگوار ہو جاتی ہے، بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، یا ایسا بھی بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے رہتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ شوہر کا شک کرنا ہوتا ہے، اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا کچھ باقی گھر کے افراد کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے میں آج آپ کے لیے ایک جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، آپ نے وہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔
آج 11 محرم الحرام ہے، آپ آج بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، 12 محرم الحرام کو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، 15 محرم الحرام تک آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لیں، کسی بھی وقت آپ ویسے یہ مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد کا خصوصی وظیفہ ہے۔ آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا اولو، کیا ہے؟ یا اولو، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ نے اور آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کے وہ پانی آپ نے اگر تو شوہر زیادہ لڑائی کرتا ہے تو بیوی پلائے، اور اگر بیوی زیادہ جھگڑالو ہے تو شوہر پلائے، یا پھر جو ہیں گھر کی مستورات ہیں وہ کوئی روٹی وغیرہ بنائیں یا کوئی کھانا وغیرہ بنائیں تو اس پر بھی یہ وظیفہ کر کے تو اپنے شوہر کو کھلا سکتی ہیں، یا شوہر باہر سے کوئی چیز لے آئیں اور اس پر یہ وظیفہ کر کے اپنی بیوی کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے احصار ضرور باندھ لیں۔ میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں اپنی بتایا کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر احصار باندھ لیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ جلد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن کریں۔ جس کسی بہن نے بھائی نے دعا کے لیے کہنا ہو، دعا کروانی ہو خصوصی کسی بیماری کے لیے یا کسی بھی متعلق، تو اپنا مسئلہ بتا کے ہم سے دعا کروا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں خصوصی اجتماعات ہوتے ہیں، ہم خصوصی نام لے کر ان کے لیے دعا کر دیں گے۔ اس سے پہلے جن بہنوں بھائیوں نے ہمیں کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے ان کا ہم نے نام لے کے خصوصی دعا کروا دی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم اسی طرح کا وظیفہ آپ کے لیے پیش کر دیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔